Bismillahirrahmanirrahim. Salam to all. This is Mehdi Kazmi again from All Council of North America, New York. Back with Maulana Imamuddin Sayyidi Saab, when we will continue our Tafsir Quran, further on with the Tafsir of Surah Shams. Maulana Saab, Bismillah kijega, shuru karein. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہ آیتیں رہ گئی تھی سورہ والشمس کی۔ پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ کذبت ثمود بطغوا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، جو ان کا پیغمبر تھا، ان کے قوم میں بھیجے گئے تھے، ان کو جھٹلایا۔ قوم سمود ایک قوم کا نام، اپنی سرکشی کے سبب جھٹلا دیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، جو اس قوم میں ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اذ انبعث اشقاها، جب اس کا سب سے بدبخت انسان، یعنی اس قوم کا سب سے بدبخت، اشقا کہتے ہیں سب سے شقی، جو سب سے بدترین، سب سے خراب انسان ہو اس کو اشقا۔ تو اس قوم کا جو سب سے بدترین انسان تھا جب اٹھ کھڑا ہوا، یہ آیت میں جو معنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ اٹھ کھڑا ہوا اس کا مطلب یہ کہ جو سب سے بدترین انسان تھا اس نے اپنی قوم کے کہنے پر اس اٹھنی کو ہلاک کرنے کے لیے تیاری بنا لی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے مطالبے پر یا اس قوم کے ڈیمانڈ پر بطور معجزہ پیدا کیا۔ ایک اٹھنی جس کو حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی بھی کہا جاتا، وہ معجزہ تھا۔ تو معجزے کے طور پر جو اٹھنی دی گئی تھی اسے ہلاک کرنے کے لیے وہ شخص تیار ہو گیا، قوم کے اکسانے پہ، کہنے پہ۔ یہ اس آیت کا ایک واضح معنی ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اذ انبعث اشقاها، جب اس کا سب سے بدترین انسان اٹھ کھڑا، یعنی اس اٹھنی کو ہلاک کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان سے اللہ کے پیغمبر نے کہا، فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا ان سے، کیا کہا؟ خبردار، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اٹھنی ہے، اسے مت ہلاک کر۔ ناقہ مانے اٹھنی ہوتا ہے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے۔ وسقیاها، اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے، یعنی اس کے سیراب ہونے کا دن ہے۔ انہیں ایک طرح سے تنبیہ کی، روکا پیغمبر نے۔ فکذبوہ فعقروہا، لیکن پیغمبر کی بات نہیں مانی، انہوں نے کیا کیا؟ کذبوہ، انہیں جھٹلا دیا، قوم نے انہیں جھٹلا دیا، اور فعقروہا، اس اٹھنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اسے ہلاک کر ڈالا، جو بطور معجزہ دیا گیا۔
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. پھر کیا تھا؟ اب دمدم علیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان پر عذاب بھیجا، اور اس عذاب کی پاداش میں وہ ملیا مٹ ہو گئے، یعنی مٹ چکے، ہستی ان کی باقی نہیں رہی، بلکہ انہیں اس طرح سے مٹا دیا گیا کہ کہیں اس کی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. دم علیہم ربہم بذنبہم، تو ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الٹ دیا. دم الٹ دیا عذاب. فسواہا، تو پھر وہ برابر ہو گئے، یعنی اس عذاب کی پاداش میں سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. یعنی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی قوم تھی یہاں، کچھ لوگ تھے یہاں. اس طرح سے اس کے آثار، اس کی ساری نشانیاں ختم کر دی گئی. یہ ان کے جرم عظیم کی پاداش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب استحصال نازل فرما دیا. پوری قوم کو ایک ساتھ پیوند خاک کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ رب العزت اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. یعنی اللہ تعالی جو عذاب بھیجتا ہے تو انجام سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے فعل کے کسی بھی نتیجے پر کوئی خوف نہیں ہوتا. میں جو کر رہا ہوں تو ہوتا نا ہم لوگوں کو کہ میں کر رہا ہوں تو کوئی ریئیکشن ہو جائے، کسی چیز کا اندیشہ ہوتا ہے. تو انسان جو ہے اس طرح سے اپنے فعل اور اپنے منصوبے پر غور فکر کرتا ہے. تو یہ اللہ کی شان نہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور اس کو انجام کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، یا وہ بچ جائے گی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لاپرواہ، اس کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ اللہ کو نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اندیشہ اسے کھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا تنہا اکیلا مالک ہے، خالق ہے. وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے، اس کی شان ہے. ایک پوری کی پوری قوم کو یکسر ختم کر دے، اور یہ اسی کی شان ہے کہ اس جگہ پہ دوسری قوم کو آباد کر دے. پوری کی پوری نسل کا خاتمہ کر دے، یہ اس کی شان ہے. یہ اسی کی شان ہے کہ دوسری نسل کو آباد کر کے پھر سے وہاں پر آبادی بچا دے. یہ اللہ کی شان ہے. وہ شان بے نیازی کہیں آپ، یا اس کی شان مشیت کہے، وہ شان قدرت کہے، اس کا اختیار و اقتدار کہیں، کچھ بھی کہے، یہی تو اللہ کی شان کا ظہور ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جہاں چاہا آبادی کو ختم کر کے ویرانہ کر دیتا ہے، ویرانے کو چاہے تو آباد کرتے ہیں. اس لیے ایک آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی تنبیہ کیا ہے، اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا، جو ایمان لا چکے، ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے پھر گیا، یا دین کے کام سے وہ کوتاہی برت رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اپنی بے نیازی کو بیان کرتے ہوئے، نہ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اللہ نہ ہمارا محتاج ہے، نہ اللہ اپنے دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، نہ اسے ہمیں ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے. وہ اس سے بے نیاز. اس کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کے دین کی بقا کیسے ہوگی، اس کے دین کی اشاعت کیسے ہوگی، اس کے دین کا دفاع کیسے ہوگا، یہ سب
کام میں اللہ کسی کا محتاج، کسی بھی کام میں اللہ کسی کا محتاج. ہم اور آپ یا کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں جن سے دین کو ایک تقویت مل رہی ہے، دین کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، اسے ایک استحکام بظاہر مل رہا ہے، تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ ہماری وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے نہیں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں اس میں حصہ دار بنا کہ دین کے کام میں میری بھی شمولیت ہو گئی. یہ اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو منتخب فرما لیا ہے. اس خدمت کے لیے کسی اور کو بھی چن سکتا تھا، بے نیاز ہے. تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اگر دین سے پھر جائے گا، ہمارے دین کے کام سے پھر جائے یا ہمارے دین سے بیزاری ظاہر کرے، تو اللہ کو کوئی فکر نہیں، اللہ کو کوئی اندیشہ نہیں. اللہ کہتا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم ان قریب، میں ایک دوسری قوم لاؤں گا، دوسری قوم پیدا کروں گا، یحبہم ویحبونہ، جو مجھ سے محبت کرے گی میں اس سے محبت کروں گا. یعنی اگر تم میرے چاہنے والے نہ بنے، میرے فرما بردار نہ بنے، میری مرضی اور مشیت پر چلنے والے نہ بنے، تو مجھے کوئی غم یا مجھے کوئی ملال یا مجھے کوئی فکر اندیشہ نہیں ہے. میں دوسری قوم لے آؤں گا جو میرے چاہنے والے، جس میں میرے عشاق ہوں گے، میری مرضی اور مشیت پر چلنے والے لوگ ہوں گے، میرے فرما بردار ہوں گے. تمہاری کوئی ضرورت. یہ شان بے نیازی. ولا یخاف عقباہا، اور اس کے انجام کی ذرہ برابر اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی خوف یا کوئی اندیشہ نہیں ہے. یہ آخری آیت ہے. اس سے قبل آپ نے اب میں تھوڑا سا آیتوں کو جوڑ دوں. اس سے قبل انسان کی انفرادی کامیابی اور ناکامی کو بیان کیا گیا مکمل قسموں کے ساتھ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ انسان کی انفرادی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار اور ٹھوس اصول اللہ نے بیان کیا. اب یہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے مسلسل، کذبت ثمود بتقواہا، یعنی قوم ثمود کی طرف اس کے واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا. اور پھر اس میں جو آیتیں ہیں ترتیب کے ساتھ، ان سب سے ان کا اور پہلی والی آیتوں کا جو ربط اور کانٹیکٹ ہے وہ اس طرح سے کہ کہا جائے کہ اس سے پہلے والی آیت میں انفرادی کامیابی کا مدار اور اصول اور معیار بیان کیا گیا. اب قوم ثمود کا واقعہ بیان کر کے یہ پوری قوم یعنی اجتماعی کامیابی اور ناکامی کا معیار اور اصول بیان کیا جائے. یہاں سے اجتماعی کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان کیا جا رہا ہے. یعنی ایک قوم یا ایک معاشرے کے اجتماعی ضمیر کے حوالے سے ایک مثال کے طور پر بتایا گیا کہ قوم ثمود، اس میں ایک فرد خراب نہیں تھا، پوری کی پوری قوم خراب، پوری کمیونٹی خراب، پورا اس کا معاشرہ بگڑا ہوا. یعنی یہ کہا جائے کہ جس طرح سے انسان انفرادی طور پر اس کی ضمیر ہوتی ہے، انسان کے اندر ضمیر ہوتی ہے، اس کو جو اندر سے کسی فعل پر اس کو کچھ نہ کچھ احساس دلاتی رہتی. برا کیا تو اندر سے وہ برا محسوس کرتی. کہتے ہیں میرا ضمیر مجھ پر ملامت کر رہا ہے. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مائی کانسنس از پنچنگ می. اس کو انگریزی میں شاید اس ورڈ سے کہتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھ پر ملامت کر رہا ہے. تو وہ ضمیر جب تک کہ زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس انسان کے صلاح اور فلاح کی امید ٹکی رہتی. لیکن وہ ضمیر بالکل بجھ جائے، ایک طرح سے مرے ہوئے صورت میں ہو جائے، تو پھر اس کے صلاح و فلاح کی امید نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس کو کہا قد افلح من زکاہا، یعنی جس نے اس نفس انسانی کو یعنی ضمیر کو زندہ رکھا، اچھے اعمال سے، اچھے اشغال سے، اچھے اخلاق سے، اطاعت و فرمانبرداری سے زندہ رکھا، تو ہر وقت وہ اس کو روکے گا برائیوں سے، وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دسا، جس نے اس ضمیر کو مار دیا، جس میں خیر و شر کے احساس ہوتا ہے، اب وہ احساسی کم ہو گیا. اس قدر وہ ضمیر دبا اور کچلا ہو گیا کہ اس کے اندر حس جو ہے نا، وہ سینس کم ہو، بالکل نہ کے برابر.
اب برائی بھی کرتا ہے تو اس کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ناکامی یقینی ہو جاتی ہے، ایسا شخص ناکام. تو اس طرح سے معاشرے کا، کسی کمیونٹی کا، کسی قوم کا بھی ایک ضمیر ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ضمیر ہے. اور وہ ضمیر جب تک کہ زندہ ہے، سمجھیے کہ اس قوم کی کامیابی اور اس کے صلاح و فلاح کی امید وابستہ ہے. اور اس قوم یا اس معاشرے کا ضمیر مر چکا ہے تو سمجھیے کہ اس قوم کی تباہی اور بربادی مقدر ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب تھوڑا سا پہلے سے اور بعد والے سے کس طرح سے مطابقت اور مناسبت ہے وہ میں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو ہر معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نیکی کے علم بردار ہوتے ہیں، نیکی پھیلانے والے، اور کچھ لوگ شر پھیلانے والے، شر پسند ہوتے ہیں. یعنی جس طرح سے ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے، اسی طرح سے معاشرے اور قوموں کا ایک اجتماعی ضمیر ہوتا ہے. اور وہی اجتماعی ضمیر اگر زندہ ہو تو اس قوم میں اچھائی، نیکی فروغ پاتی ہے. امر بالمعروف یعنی کسی کو اچھی بات بتانے کا رواج زیادہ ہوتا ہے. نہیں عن المنکر، بری باتوں سے روکنے کا رواج زیادہ ہوتا ہے. لوگ اس فریضے میں لگے ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو سراہتے ہیں. یہ قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو اس قوم کے مجموعی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہی ضمیر مردہ ہو جائے اور اس کی اخلاقی حص جو ہے بحیثیت مجموعی اس قدر کمزور ہو جائے کہ اس کے ماحول میں برائی کو کوئی برائی کہنے والا نہ رہے، یعنی ظلم کو کوئی ظلم کہنے والا نہ رہے، ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی ظلم کہنے والا بھی نہیں رہے، معاشرے کی اگر یہ صورتحال ہو جائے تو پھر اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا ہے، یعنی اس کی تباہی مقدر ہوتی ہے. تو ایک بے حسی اور حس کی تصویر ہے قوموں کی. ایک ضمیر، اجتماعی ضمیر ہوتی ہے کہ اس میں اس طرح کا ماحول ہو. اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا. پہلی آیت میں نفس انسانی کی کامیابی، ذات انسانی انفرادی طور پہ. دوسری آیت میں اجتماعی، اور اس کے لیے ایک مثال قوم سمود سے دیا گیا کہ اس نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے وہ ہلاکت اس کی مقدر ہو گئی. تو یہ ایک مطابقت ہے. دوسری چیز میں یہاں یہ سمجھا دوں، انسان کی روح الگ ہے اور نفس اس کا الگ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں، اس میں انسانی روح کا ذکر نہیں ہے بلکہ نفس انسانی کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں نفس انسانی کا ذکر ہے. روح انسانی جس کو کہتے ہیں نا، وہ عالم امر کی چیز، اور نفس انسانی یہ عالم خلق کی چیز ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں جن چیزوں کی، ان چیزوں کا تعلق عالم خلق سے، عالم امر سے نہیں. چاند، سورج، یہ سب مادیات میں سے، اس کی روشنی، زمین، آسمان، یہ سب ہے نا، سب مادیات میں سے. اس طرح نفس انسانی یہ بھی کیا عالم خلق سے. روح انسانی یہ عالم امر سے، اور یہ صرف انسان کو عطا کیا اس کا تعلق. اب یہ روح انسانی اس نفس کے تزکیے کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا جس قدر تزکیہ ہوگا یہ روح جو ہے بلندی کی طرف جائے. وہ جہاں سے آیا ادھر انسان کو مائل رکھتا ہے. لیکن نفس گندا ہوا، جیسے قرآن نے کہا، نفس کو آپ نے گھٹیا کاموں میں مشغول کر رکھا، اس سے گندا کر دیا، تو پھر اب اس روح کو تقویت نہیں مل پاتی ہے. روح کی پرواز، روح کی جو ایک عالم امر یا جہاں سے وائی ہے اس طرف جو ایک کشش اور کھچاؤ ہوتی ہے، اس میں کمی آتی ہے. یعنی ایک طرح سے وہ مادیت میں دب جاتا ہے، روحانیت اس کی کمزور پڑ جاتی، مات پڑ جاتی ہے، وہ مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. تو
یہ ایک صوفیانہ لطیفہ کا ہے. اسی روح انسانی کو لطیفہ ربانی بھی کہتے ہیں. یہ صرف انسان کو، کسی جانوروں کو تو وہ روح حیوانی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اس میں زندگی آتی ہے تو اس کو روح حیوانی کہتے ہیں، روح انسانی نہیں. روح انسانی کا تعلق عالم امر سے، اسی کو آیت میں بیان کیا گیا. یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ یہ روح جو ہے امر ربی ہے، یعنی اس کا تعلق عالم امر سے ہے. اور عالم امر سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری عقل و فہم سے باہر ہوتی ہیں، یعنی اس کی ہم کوئی تحقیق نہیں کر سکتے، اس کی گہرائی تک، اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. عالم امر کا معاملہ کچھ ہے. عالم خلق میں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس میں ہم غور و فکر کر کے کچھ سمجھ سکتے. میرے خیال سے اس صورت کا سارا مضمون میں نے مکمل کر لیا ہے. اب میں خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دوں کہ سورہ شمس ہمیں ایک آفتاب کی روشنی کی طرح ایک روشنی دکھا رہی ہے، اور وہ روشنی ہے ہماری انفرادی کامیابی اور ناکامی، اجتماعی کامیابی اور ناکامی دونوں کا فارمولہ دے رہی ہے. اور اس معیار کو، اس مدار کو قائم رکھنا ہمیں ہر وقت ضروری ہے، تاکہ ہم کامیابی اور ناکامی کا صحیح تصور قائم کر کے اپنے اعمال اور افعال اور اپنے حرکات اور اپنے سکنات، زندگی کے طور طریقے، زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. جو کامیابی اور کامرانی کا معیار و مدار سورہ شمس نے بیان کیا، چاہے وہ انفرادی کامیابی کا اس سے تعلق ہو یا اجتماعی یا قوموں کی کامیابی کا، اس کو ہمیشہ ملحوظ نظر رکھیں تو اصل کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے. اور حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو اس معیار کو ہمیشہ پیش نظر رکھے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں بھرپور تبدیلی دیکھے گا. کیونکہ جب کامیابی کا معیار اور مدار سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارے عمل کا جو رخ ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. ہمارے اعمال و اشغال جو ہے اسی کے مطابق اب چلتے ہیں. جب ہمارے مائنڈ سیٹ اپ ہمارا یہ ہو جائے کہ ہماری کامیابی پیسہ اکٹھا کرنے میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دن اور رات مکمل طور سے پیسے کے حصول کے لیے ساری قوت اور ساری انرجی لگ جائے گی. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے توانائی کی صورت میں، طاقت و قوت کی صورت میں، یا ہماری ایکٹیویٹیز کی شکل میں، وہ سب کے سب اسی مقصد کے حصول میں لگ جائیں گے. جب اگر ہم نے ایسا ذہن بنا لیا کہ کامیابی صرف دولت حاصل کرنے میں. اسی طرح قرآن نے جو کامیابی کا فارمولہ دیا سورہ شمس نے، وہ اگر ہمارے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے اور یہ رچ بس جائے تو پھر امید ہے کہ ہمارے اعمال جو غلط راہ پہ ہیں، وہ صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں، تو وہ صحیح راستے پر آ جائیں گے. ہمارا زندگی کا مزاج بدلے گا، اور ہمارے تیور بدلیں گے، ہمارے لہجے بدلیں گے، سب کچھ بدلیں گے اگر ہم نے قرآن کے اس معیار کو اپنے سامنے رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے سورہ شمس کی جو تفسیر آج بیان کی ہے، اس سے بہت سارے سبق اخذ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو اس کا ایک سبق یہ ہے کہ جو قومیں اپنے رسول کی، اپنے نبی کی جو ہدایتیں ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان کو نہیں سنتے اور ان کا زوال آ جاتا ہے. جس طرح آج کل مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ اپنے رسول کی بات نہ سن کے جس طرح وقت گزرتا گیا، وہ ان کی بات جو ہے وہ کم سنی گئی. اور اونٹنی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کے ذخیرے اور جو اچھائی کے ٹولز جو خدا کی طرف سے نبی لے کے آتے ہیں، ان کو اگر وہی قوم
خود ہی ختم کر دے، ان کو خود ہی اس اونٹنی کو مار دے جس سے ہر طرح کی اچھائی اور جس کے استعمال سے انسانیت اور سویلائزیشنز بہتری کی طرف جاتی ہیں، وہ انہی کو مار دے، جیسے کہ مسلمانوں نے بھی کیا کہ جو ان کے اہل بیت اور ان کے ولی، جو جن کے ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو اونٹنی تھی اس کو وہ لے کے چل رہے تھے، جس سے ہدایت سے بھرپور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہی کو ختم کر دیں، انہی کو مار دیں، تو وہ قومیں جو ہیں پستی اور زوال کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ بالکل اس صورت میں ایسا لگتا ہے کہ کنٹمپرری مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی عکس ہوتی ہے کہ قرآن کو جو کہتے ہیں نا کہ یہ تعبد ہے، یہ ہر وقت کے لیے، تو اس میں جو یہ ایگزامپلس دیے گئے ہیں قوموں کے، یہ قوموں کا اتار چڑھاؤ اور زوال جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اسی لیے یہ کتاب تعبد ہے، اور اس سے بالکل آپ نے جو اچھی طرح ہمیں بتایا قوم سمود کا حال، وہ ہر قوم کو یہ ایک کوشن ہے کہ اس ہدایت کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو۔